الحمد لله وكفى الذي بكمالاته ظهر وبذاته اختفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الخاتم النبيين المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کے بھیجے جانے کے بارے میں جو پالیسی اپنی بیان فرمائی ہے مختلف آیتوں میں، اس پالیسی کا خدائی لائحہ عمل کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صرف اور صرف اتباع کیے جانے کے لیے دنیا میں آتے تھے، پیروی کیے جانے کے لیے دنیا میں آتے تھے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، بس اسی مقصد کے لیے وہ آتے تھے. اب باقی جی نبی کی ذات بابرکت ہوتی ہے، بالکل بابرکت ہوتی ہے. نبی بڑا سچا ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، اخلاق اور اطوار کے سب سے اونچے پیمانے پر ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. نبی اپنی امتیوں کے لیے، اپنی امت کے لیے غمخوار اور نرم دل ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے اپنی امت پر، بالکل ٹھیک ہے. نبی اپنی امت کی سفارش کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن نبی کے آنے کا مقصد اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. نبی کے آنے کا مقصد وہی ایک تھا، پہلا والا، بس وہ اس لیے دنیا میں آئے کہ آپ ان کو فالو کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، جو جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں اس پر آپ عمل کریں. نبی کے آنے کا یہ واحد اکلوتا ایک ہی مقصد ہے جو قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے کوئی نبی بھیجنا ہی نہیں تھا، ہم نے کوئی نبی بھیجا ہی نہیں، بھیجنا ہی نہیں. جو بھی بھیجا، جو بھی بھیجنا ہے وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے کہ اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق تم نبی کی اتباع کرو. نبی کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ امتی اس کی اتباع کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، جو کام نبی نے کرنے کو کہا اس کو لازم کریں، جو کام کر کے دکھایا اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اختیار کریں، اور اپنی مرضی کی طرف، اپنی مرضی والے کاموں کی طرف جانے سے پرہیز کریں. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. قال يا قوم انی لكم رسول مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون. نبی کا اللہ نے تذکرہ کیا، اطیعون کا لفظ ہے اس کے اندر. فاتقوا اللہ واطیعون انی لکم رسول امین. واذکر اخا عاد. مختلف نبیوں کے نام اللہ نے ذکر کیا اور ہر نبی کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ اتباع کیے جائیں، لوگ ان کے عمل کی پیروی کریں، لوگ ان کی تعلیمات کی پیروی کریں. دوسری خوبیاں نبیوں کی، دوسری اچھائیاں، نبی سر سے پاؤں تک خوبی ہی خوبی ہوتا ہے، اچھائی ہی اچھائی ہوتا ہے. خاص طور پر ہمارے خاتم النبیین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان اچھائیوں میں بھی کمال اور اکمل کے درجے پر فائز تھے، لیکن مقصد بھیجے جانے کا وہی ہے کہ میں اور آپ ان کے فرامین ارشادات کی اتباع کریں، ان کے اعمال کو اپنی زندگی کے
لائف روٹین جو ہے، جیسے روزانہ جو صبح شام دوپہر دن رات ہم کام کرتے ہیں، ہم اپنے وہ کام نبی کے طریقے کے مطابق کریں۔ یہ مقصد ہے نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس آیت مبارکہ کی طرف آ جائیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ جل شانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِي، یہ لفظ آپ کو سننے میں محسوس بھی ہو رہا ہوگا، اتباع فَاتَّبِعُونِی، اتباع فَاتَّبِعُونِی، یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ اتباع فَاتَّبِعُونِی، تو نبی پاک علیہ السلام سے اللہ یہ کہلوا رہا ہے کہ اگر اللہ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ محبت کی دلیل اتباع ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا اوڑھنا بچھانا، آپ کا گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، کاروبار کرنا، شادی بیاہ کرنا، جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام معاملات سے مجھے بھی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ اب میرے یہ سارے کے سارے کام نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوں، یہ ہے اتباع۔ اور اس کے لیے ہی نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ مقصد کو پہلے کیا جائے، کام کو پہلے کیا جائے، اور پھر جو مزید خوبیاں ہیں ان خوبیوں کے حاصل ہونے کا انتظار کیا جائے۔ یہ بہت ہی غیر سنجیدہ، نامعقول حرکت ہوگی کہ ہم کسی چیز کے، کسی بھی جگہ کے اصل کام کو ہم نہ کریں اور وہاں جا کر ہم کوئی اور دوسری تیسری چوتھی خوبیاں اس کی جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص حرم شریف چلا گیا، خانہ کعبہ کے پاس، اور عمرہ کرنے، حج کرنے، عبادت کرنے گیا۔ یہی مقصد ہوتا ہے وہاں جانے کا۔ لیکن وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ جی مسجد حرام کے باہر لوگوں نے اسٹال لگائے ہیں، ٹیبل رکھے ہیں، چادریں بچھائی ہیں، مختلف پتھارے اور ٹھیلے وہاں لگے ہوئے ہیں، اور گاہکوں کی، کسٹمرز کی ایک بھرمار ہے، ہجوم ہے جو چیزیں خریدنے کے لیے وہاں اکٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑے منافع کی مارکیٹ ہے، اور وہ عبادت وغیرہ کو رہنے دیتا ہے اور وہاں پر ٹھیلا پتھارا ٹیبل کرائے پہ لے کے وہ چھوٹی موٹی چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس جگہ کا بڑا مقصد یہ نہیں تھا، اس جگہ کا اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس جگہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خاطر وہاں جاؤ، حج اور عبادت کرو۔ اور یہ وہاں گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست مارکیٹ ہے بھائی، اور اس نے وہاں پر چیزیں بیچنے خریدنے میں سارا وقت لگا دیا۔ دنیا کا کون سا وہ انسان ہوگا جو اس بندے کو شاباشی دے گا کہ واہ یار تو تو بڑا تیز نکلا، تو تو بڑا کام کا آدمی نکلا، اور تو نے تو صحیح فائدہ اٹھا لیا وہاں جا کر۔ اور ہر کوئی کہے گا کہ بدھو بیوقوف۔ مارکیٹیں دنیا میں کروڑوں جگہ پر موجود ہیں، مارکیٹ تو کہیں بھی تو لگا سکتا تھا، وہاں تو اللہ کے گھر پہ گیا تھا اللہ کی عبادت کرنے۔ اب وہ آگے سے کہے کہ کیا رزق حلال کمانا کوئی بری بات ہے؟ کیا کاروبار کرنا حرام ہے؟ کدھر منع ہے کہ تم کاروبار نہیں کر سکتے؟ کدھر منع ہے کہ تم حرم شریف کے باہر چیز نہیں بیچ سکتے؟ یہ فضول قسم کی بحث ہے۔ مقصد کو دیکھا جاتا ہے، مقصد کو پورا کریں
اور مقصد کو پورا کرنے کے بعد پھر کوئی اضافی خوبی اگر ہو تو اس کا انتظار کریں کہ اللہ وہ بھی عطا فرما دے، جبکہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان اضافی خوبیوں کا حاصل ہونا وہ تمہارے بس میں رکھا ہی نہیں ہے، میرے آپ کے بس میں ہے ہی نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اضافی خوبیاں، میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام سر سے پاؤں تک اخلاق، عادت، غصے، ناراضگی، سونے جاگنے سے لے کر کھانے پینے، عطا فرمانے تک ہر چیز میں نبی پاک علیہ السلام خوبی ہی خوبی ہیں، اچھائی ہی اچھائی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا آپ کا مقصد، سب سے بڑی آپ کی خوبی اور سب سے اصل جو ایک ہی مقصد ہے آپ کے دنیا میں آنے کا، کہ میں اور آپ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق بنائیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں، صبح سے لے کر رات تک کی زندگی میں، عادتیں پہلے بنتی ہیں اور عادتوں کی بنیاد پر اخلاق بعد میں بنتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک آدمی کی عادت یہ ہے کہ وہ گھر آئے مہمان کے سامنے مسکراہٹ سے اور خوشی سے اور بھاگ دوڑ کر اس کی خدمت کرنے کے ذریعے سے وہ مہمان کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اندر سے چاہے اس وقت وہ کسی ٹینشن میں ہو، اندر سے چاہے اس مہمان کا آنا اس کو بے موقع لگے، لیکن وہ ہاتھوں پیروں سے جو کام کر رہا ہے مہمان کے لیے، یہ اس کی وہ عادت ہے جو اس نے اختیار کی، یہ اس کے بس میں تھی، یہ اس کے اختیار میں تھی۔ جب وہ ایک وقت تک ایسا کرتا رہے گا تو اس کا اخلاق بھی ڈیولپ ہو جائے گا، اس کا اخلاق بھی بن جائے گا کہ ناگواری پر آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگا، ناگواری پر برداشت کرنا اس کو آتا ہوگا۔ بعض لوگ یہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی اعمال تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو ہو ہی جائیں گے، اخلاق کی بات کرو نا، اخلاق بھی تو نبی والا ہو نا۔ بھائی اخلاق بعد میں بنتا ہے، پہلے عادتیں بنتی ہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ عادت نہیں ہے کہ پنکھا بند ہو گیا اور وہ گرمی برداشت کر رہا ہے، اب آپ اس کو کہیں کہ چلو بھائی اللہ کے راستے میں دکھ برداشت کرنے والی جو صفت ہے اور وہ جو اخلاق ہے وہ پیدا کرو اپنے اندر، اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی۔ اگر ایک شخص کو استاذ کی ڈانٹ سننے اور سہنے کی عادت نہیں پڑی، ذرا سا استاذ نے ڈانٹا، اس نے گھر جا کے کہا اور گھر والے آگے استاذ کے پاس کہ جی آپ نے اس کو کیوں ڈانٹا، آپ نے اس کو ڈانٹ سننے کی عادت نہیں ڈالی، وہ بدتمیز ہوگا، وہ کل کو ماں باپ کے سامنے گالی دے گا ان کو اور ان کے اوپر الزامات لگائے گا اور ان کی بے عزتی کرے گا۔ اس کا اخلاق خراب ہو گیا کیونکہ عادت اس کی خراب تھی۔ پہلے عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں، پھر ان عادتوں کے جمنے سے وہی چیز آپ کی اخلاق بن جاتی ہے۔ تو جنہوں نے عمل سے کنی کترانی ہوتی ہے، عمل میں نبی کی اتباع نہیں کرنی ہوتی ہے، وہ اخلاق کا بہانہ کرتے ہیں۔ تو نبی کے آنے کا ایک ہی مقصد قرآن نے بتایا ہے، وما ارسلنا من رسول، ماں کا مطلب ہے نہیں بھیجا، نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، ہم نے نہیں بھیجا، من رسول کوئی ایک بھی رسول، اللہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ایک بھی رسول نہیں بھیجا مگر جتنے بھی بھیجے الا، سب کا ایک ہی مقصد تھا، لیطاع، کہ اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ تو یہ مقصد ہے۔ اب پیروی کرنا اور اتباع کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بس میں کر دیا، یہ ہمارے بس میں ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، نماز آپ پر فرض ہے، گناہوں سے بچنا آپ پر فرض ہے، اور جو اسلام کے بنیادی بڑے بڑے رکن ہیں یہ آپ پہ فرض کیے گئے ہیں، یہ سب آپ کے بس میں ہے، آپ کے اختیار میں، اس کو تو آپ کرتے نہیں ہیں۔ اور جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ کیا؟ کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کی سفارش کر دیں گے، نبی پاک علیہ السلام آپ کی سفارش کر دیں گے، یہ تو آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے نا، یہ تو نبی کریں گے نا، یہ تو ان کے اختیار میں ہے نا بھائی، تو ان کے اختیار میں ہے۔ تو اب آپ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کو لے کر اپنی مرضی سے کچھ کام آپ کر رہے ہیں، کچھ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کچھ محنتیں آپ کر رہے ہیں کہ جی نبی میری سفارش کریں گے۔ تو کل کو اگر نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ تو میرا مقصد نہیں تھا، میرے بھیجے جانے کا مقصد تو قرآن نے تمہیں بتا دیا تھا نا، تم نے میری اتباع کی کہ نہیں کی؟ اپنی زندگی کو میرے اعمال اور میرے یعنی طریقے کے مطابق بدلا کہ نہیں بدلا؟ سفارش وہ میری اصل ڈیوٹی تھوڑی ہے، میری تو ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تمہیں شریعت سکھا کر سمجھا کے آؤں، اور وہ میں نے سکھائی سمجھائی کر کے دکھائی، لیکن تم نے اس پہ عمل کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ تو جو میرے آپ کے بس میں ہے ہم سے اس کا سوال ہوگا، تو ہمیں وہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو سیکھنا ہے۔ سیرت مطہرہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت کو، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھنا ہے۔ اگرچہ سیرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مسلسل پڑھتے رہنا، تاکہ جس چیز کو آدمی زیادہ بولتا، سنتا، پڑھتا، لکھتا رہتا ہے اس چیز سے محبت بڑھ جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل سیرت وہ ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اصل سیرت وہ ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو عمل کرنے کی جو سیرت ہے اس کا ہم شوق سے ذوق سے سیکھنے کا اہتمام کریں، اس کے سیکھنے کا اہتمام کریں، تلاش کریں، پتہ کریں آپ کے آس پاس کون علماء کرام ہیں جن کی مسجد میں، جن کے انتظام میں لوگوں کو، افراد کو سنت سکھائی جاتی ہے، سیرت سکھائی جاتی ہے، شریعت سکھائی جاتی ہے، قرآن اور حدیث سکھائے جاتے ہیں، وہاں پر آپ جڑیں جا کر، اور وہاں پر آپ جا کے شامل ہوں، تاکہ اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل آپ کے پاس آ جائے۔ خالی منہ سے کہنے سے محبت نہیں مانی جاتی۔ عدو میں اور مجھ میں یوں سمجھ لو فرق ہے اتنا، کوئی بنتا ہے دیوانہ کوئی ہوتا ہے دیوانہ۔ جھوٹ موٹ دیوانہ بن کے دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، دیوانہ بننے کی ایکٹنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اصل دیوانہ وہ ہے جس کے پاس اس کی عاشقی کے ثبوت ہوں، اور اس آیت مبارکہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے عاشقی، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ثبوت وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ تیری زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری اور پیروی یہ نظر آتی ہو، تو پھر آپ دیوانے ہوں گے، پھر کہا جائے گا، پھر اللہ کہے گا ہاں یہ میرے نبی کا دیوانہ ہے، یہ میرا دیوانہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ دیوانہ بن کے دکھانے کی ایکٹنگ کر دی بس۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ عدو میں اور مجھ میں یوں سمجھ لو فرق ہے اتنا، مجھ میں اور میرے دشمن میں جو فرق ہے نا وہ بس یہ ہے، کوئی بنتا ہے دیوانہ، وہ جھوٹ موٹ بن کے دکھا رہا ہے، وہ فنکاری کر رہا ہے کہ جی میں دیوانہ ہوں، اور کوئی ہوتا ہے دیوانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ میں سچ مچ دیوانہ ہوں، مجھے بن کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی بن کے دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہی بس پیغام ہے ماہ ربیع الاول کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔